بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 62۔ آج کے سبق کا عنوان ہے راجح اور مرجوح حدیث کی بحث۔ اس سے پہلے بتایا تھا کہ وہ حدیث جس کا سرے سے معارض نہ ہو اس حدیث کو محکم کہتے ہیں، اور جس حدیث کا معارض دوسری حدیث ہو تو اور اس میں تطبیق بھی ہو سکے تو اس کو مختلف الحدیث کہتے ہیں، اور اگر دو حدیثوں میں تعارض ہو اور تطبیق نہ ہو سکے تو اس میں اگر نسخ کی طرف جائے تو اس میں ناسخ اور منسوخ اس کو کہتے ہیں، اور اگر نسخ بھی نہ ہو سکے تو ترجیح کی طرف جائے تو جو حدیث راجح ہو اس کو راجح کہیں گے، اور جو مرجوح ہو اس کو مرجوح کہیں گے۔ تو یہ چوتھی بحث ہے جو حدیث مقبول کی یہ تقسیم ہے معمول بھی اور غیر معمول بھی کی طرف، اس کی آج چوتھی بحث راجح اور مرجوح کی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يُعْرَفِ التَّارِيخُ فلا يخلو إما يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المسير إليه وإلا فلا۔ فرماتے ہیں کہ اگر دو حدیثیں جن میں تعارض ہے اور اس میں تاریخ بھی معلوم نہیں ہے تو پھر آگے دو صورتیں ہیں، یا تو ان میں سے ایک حدیث دوسرے پر اس کی ترجیح ممکن ہے، اس کو راجح قرار دینا ممکن ہے، وجوہ ترجیح کی جتنی بھی اقسام ہیں ان میں سے کسی بھی طریقے پر ترجیح ممکن ہے، چاہے اس کا تعلق متن سے ہو ان وجوہ ترجیح کا، اور چاہے اس کا تعلق اسناد کے ساتھ ہو، اور یا ان میں ترجیح ممکن نہیں ہوگی۔ اگر ترجیح ممکن ہے تو ترجیح کی طرف چلے جائیں گے، تعین المسیر الیہ والا فلا، اور اگر ترجیح کی نہیں ہے ممکن تو پھر ہم ترجیح نہیں دیں گے۔ اور یہ پہلے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر آیا تھا کہ جو مقبول حدیث ہے اس میں بھی سب ایک درجے کے نہیں ہے، بلکہ اس میں بعض کا مرتبہ بلند ہے اور بعض کا درجہ نیچے ہے۔ تو مثلا پہلی جو تقسیم گزر چکی ہے متواتر، مشہور، عزیز اور غریب، اس میں جو متواتر ہے اس کا درجہ بلند ہے، اس کے بعد مشہور ہے، پھر عزیز ہے، پھر غریب ہے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد ہم جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے امور مرجحہ ذکر کیے تھے، وہ یہ ہے کہ مسلسل بالائمہ ہو، یا متفق علیہ شیخان ہو، اور یا روات جو ہے نا وہ کثیر تعداد میں ہو، تو یہ امور مرجحہ ہے۔ اور یا پھر صحیح کے اندر جو مراتب ذکر کیے تھے، اصح الاسانید ہو گیا، اس کے علاوہ جو وہ روات ہیں جو ضبط اور عدالت میں بہت اعلیٰ معیار کے ہیں، تو وہ جتنے بھی امور مرجحہ ذکر کیے تھے اگر وہ موجود ہو تو اس کی وجہ سے ہم ترجیح دیں گے۔ اس کے علاوہ امور مرجحہ بھی بہت زیادہ ہیں، چونکہ یہ کتاب بہت مختصر کتاب ہے اس لیے ہم امور مرجحہ تمام ذکر نہیں کیے ہیں، لیکن اگر ہم حاشیہ دیکھیں تو اس میں نور الدین عطر صاحب نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ حاشیے میں نور الدین عطر صاحب فرماتے ہیں ھذا وینبغی علی طالب العلم ان یعتنی بدراست ما یرد من سؤال او اشکال علی الاحادیث او الآیات القرآنیہ دفاعا عن الدین ولتعمیق الفہم فی کتاب اللہ وحدیث رسول اللہ ولشحذ الذہن فی ذلک۔ کہتے ہیں کہ طالب علم کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ احادیث پر جتنے بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں یا جتنے بھی اشکالات پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جو قرآن مجید ہے اس کی آیات پر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں، تو اس کا اہتمام کرے اور اس کے جوابات کو تلاش کرے اور اس کو تحقیقی مطالعہ کرے، اس کو یاد رکھے، تاکہ پھر جس شخص کے ذہن میں ایسا سوال پیدا ہوتا ہے یا ایسے اشکال پیدا ہوتا ہے تو اس شخص کا اشکال اور اس کا سوال دور کرے۔ اس سے پہلے بھی مختلف الحدیث میں ہم نے یہ بحث کی تھی کہ مختلف الحدیث کی جو بحث ہے علماء کرام اور شارحین حدیث نے اس کے بہت عمدہ جوابات دیے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بعض مضامین انتہائی واضح بیان کیے ہیں، بعض کلام جو ہے وہ صرف اہل علم اور راسخین فی العلم کے لیے ہیں، جو فقہا ہیں اور جو اہل علم ہیں وہ ان کے لیے تو اسے سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن جو عام لوگ ہیں یا جو علم کے ساتھ اتنے پختگی کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں تو ان کو اس پہ اشکالات ہو سکتے ہیں۔ تو جو اہل علم ہے اگر وہ ان جوابات کا مطالعہ کرے اور اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ اس کا مطالعہ کرے تو وہ جواب دیں گے تو لوگ خوش ہو جائیں گے، ان کو تسلی ہوگی اپنی دین پر۔ نور الدین ترسا فرماتے ایک تو یہ مطالعہ اس لیے کرے تاکہ دین کا دفاع یہ کر سکے، اور دوسرا اس مقصد کے لیے کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور حدیث رسول اللہ میں گہری سمجھ پیدا کرنا بھی مقصودی چیز ہے اہل علم کے لیے، اور یہ بھی ایک عبادت ہے، اس کار ثواب ہے، جتنا تعمق پیدا کرے گا اتنا یہ اس کے لیے مفید ہے اور اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ تیسرا تشخیص ذہن کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ جب مشکل مضامین انسان پڑھتا ہے اس سے اس کا ذہن ترقی کرتا ہے اور اس کا ذہن جو ہے وہ مشکل مباحث سے عادی ہو جاتا ہے، تیز ہو جاتا ہے۔ نیچے نور الدین ترسا فرماتے قد عنی العلماء ببیان وجوہ ترجیح بین الاحادیث، احادیث کے درمیان جو وجوہ ترجیح ہیں تو وہ متفرق طور پر تو کتابوں میں علماء کرام ذکر کرتے ہیں، لیکن بعض حضرات نے اس کو جمع کرنے کی بھی کوشش کی ہے، چنانچہ علامہ حازمی رحمۃ اللہ علیہ میں سے 50 اقسام ذکر کیے ہیں اپنی کتاب الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار، یہ صفحہ نمبر 11 سے لے کر 27 تک۔ یہ جو کتاب ہے الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار، یہ علامہ حازمی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت عمدہ کتاب ہے۔ یہ سب سے پہلے حیدرآباد دکن میں چھپی تھی اور 1356 ہجری میں، اس کے بعد اب یہ 2 جلدوں میں بہت عمدہ طریقے سے دار ابن حزم سے چھپی ہے۔ علامہ حازمی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 584 ہے۔ تو علامہ حازمی رحمۃ اللہ علیہ نے 50 وجوہ ترجیح ذکر کیے ہیں، اور علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے النکت علی ابن صلاح میں 100 سے بڑھائے ہیں۔ پھر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منضبط کیا ہے اور اچھی تقسیم ان کے درمیان کی ہے، اور اس کو 7 اقسام میں بند کیا ہے، بڑے بڑے اقسام میں، تو وہ یہاں ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، راوی کی وجہ سے، راوی کو دیکھتے ہوئے ایک حدیث کو دوسری حدیث پر راجح قرار دینا، اس کی پھر کئی صورتیں ہیں۔ راوی کو دیکھتے ہوئے یعنی راویوں کی تعداد زیادہ ہے ایک حدیث کی، اور یا ایک راوی میں جو فقہ ہے وہ موجود ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دیں گے۔ مثلا ایک حدیث ہے وہ مشہور ہے، اس کے مقابلے میں جو حدیث ہے وہ غریب ہے، تو اب مشہور حدیث کو غریب حدیث پر ترجیح دیں گے۔ اور یا یہ ہے کہ ایک حدیث کے جو راوی ہیں وہ صرف محدث ہے، دوسری طرف جو راوی ہیں وہ فقیہ ہیں، تو فقیہ کی روایت کو غیر فقیہ کی روایت پر ترجیح دیں گے۔ اسی طرح دوسری ترجیح کی جو قسم ہے وہ تلمس کو دیکھتے ہوئے روایت کو ترجیح دینا، کہ اس کا تلمس کا جو انداز ہے وہ کس انداز میں ہے، اس نے جو روایت اپنے استاد سے لی ہے اس کا جو طرز ہے وہ کیسا ہے۔ اور یہ آگے آ جائے گا کہ تلمس کے جو طریقے ہیں وہ 8-9 ہیں، ان میں سے بعض اولا ہیں اور بعض ادنا ہیں۔ تو اب جو حدیث تحدیث کے طور پر ہو اس کو عرض کے طریقے پر اس کو راجح قرار دیں گے، اور تحدیث کا طریقہ یہ ہے کہ استاد سنائے اور طالب علم سنے اور طالب علم لکھے، اور ایک یہ ہے کہ طالب علم پڑھے اور استاد سنتا رہے، تو اس کو عرض کا طریقہ کہتے ہیں، اور پہلے کو تحدیث کا طریقہ ہے، اور یہ آگے آ جائے گا تحدیث کا جو طریقہ ہے وہ عرض کے طریقے پر راجح ہے۔ اسی طرح پھر عرض کا جو طریقہ ہے اس کو کتابت، مناولہ، وجادہ پر اس کو ترجیح حاصل ہے کہ استاد سنے اور طالب علم اس کے سامنے سنائے، یہ طریقہ سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر اس اعتبار سے کہ استاذ
لکھ کر اس کو بھیجے، یا کہ استاذ اپنا نسخہ اس کو دے دے، یا استاذ کا جو نسخہ ہے وہ اس کو مل جائے. تو یہ جو طریقے ہیں یہ کمزور طریقے ہیں. تو اگر کسی نے ان طریقوں سے حدیث روایت کی ہے، اور ایک وہ ہے کہ اس راوی نے عرض کے طریقے پر ہے یا تحدیث کے طریقے پر روایت کی ہے، تو عرض اور تحدیث والا طریقہ، ان طریقوں پر اس کو راجح قرار دیں گے. تیسری جو قسم ہے ترجیح بکیفیت روایہ، روایت کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دینا. جیسے جو حدیث باللفظ روایت کی گئی ہو اس روایت پر ترجیح حاصل ہوگی جو بالمعنی روایت کی گئی ہو. یہ آگے آ جائے گا. روایت بالمعنی جائز ہے اور اس کی وجہ سے حدیث کی صحت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن بہرحال روایت باللفظ نقل کرنا، لفظ بلفظ نقل کرنا، یہ اولا ہے. تو جہاں ترجیح کا مسئلہ آئے گا تو اس میں روایت باللفظ کو اس پر ترجیح دیں گے. تو اگر کسی محدث کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی جو روایت ہے وہ باللفظ نقل کر رہا ہے اور وہ شدت اہتمام ہے اس میں، تو اس کی روایت بالمعنی پر اس کو ترجیح دیں گے. چوتھی قسم ہے ترجیح بوقت الورود، حدیث کے جو وارد ہونے کا زمانہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دینا. تو مثلا ایک حدیث مدنی ہے اور ایک حدیث مکی ہے. ظاہر ہے جو مدنی حدیث ہوگی اس کو مکی حدیث پر ترجیح بنتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد کا زمانہ ہے، اور مکہ کا دور جو ہے وہ قدیم زمانہ ہے. تو مدینہ کے مدنی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی حیثیت وہ ذرا زیادہ واضح تھی، تو اس لیے، اور یہ بعد کا زمانہ بھی تھا، لہٰذا اس کو ترجیح دے سکتے ہیں. اور 5ویں نمبر پر ترجیح بلفظ الخبر، حدیث کے الفاظ کو دیکھتے ہوئے ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دینا. جیسے مثلا جس موضوع پر وہ حدیث وارد ہے تو ان میں سے ایک حدیث خاص ہے اپنے موضوع پر اور ایک میں تعمیم ہے، تو ظاہر خاص بمنزلہ عام کے زیادہ اس میں قوت اور طاقت ہوتی ہے، لہٰذا خاص کو ترجیح دی جائے گی عام پر. اس طرح ایک حدیث اپنے موضوع پر حقیقی طور پر دلالت کر رہا ہے اور دوسرا بطور مجاز دلالت کر رہا ہے، تو جو حقیقی دلالت ہے اس کو ترجیح دیں گے بنسبت مجاز کے. جیسے کہ حقیقت اور مجاز میں بھی حقیقت اصل ہے اور مجاز یہ اس کا خلیفہ ہے. 6 نمبر پر ترجیح بالحکم ہے. جیسے ترجیح الدال علی التحریم علی الدال علی الاباحت، حکم کا دیکھتے ہوئے کہ ایک سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ حرام ہونے کا حکم ثابت ہوتا ہے، اور ایک سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ مباح ہونے کا حکم ثابت ہوتا ہے. تو اب حرام کو ہم ترجیح دیں گے مباح والے حدیث پر، یعنی محرم کو ترجیح دیں گے مبیح پر. اکثر جو فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی، مشکات، بخاری، ترمذی، اس میں جو استاد ہیں اور جو شارحین ہیں وہ اس مقام پر اکثر ان وجوہ ترجیح کا ذکر کرتے ہیں کہ اس حدیث میں چونکہ تحریم کا ذکر ہے لہٰذا اس پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ جو مبیح ہے اگر اس پر عمل نہ کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حرام سے بچنے میں زیادہ فائدہ ہے، لہٰذا حرام کو ترجیح دی جاتی ہے. 7ویں نمبر پر الترجیح بامر خاص، کسی خاص بات کو دیکھتے ہوئے ترجیح دینا، کا ترجیح ما وافقہ ظاہر الحد قرآن او حدیث آخر. مثلا دو حدیثیں دونوں میں تعارض ہے، لیکن ایک حدیث کے موافقت میں قرآن مجید کی آیت کا ظاہر موجود ہے، تو اب قرآن مجید کی اس آیت کی وجہ سے اس حدیث کو نسبتاً ترجیح اس کو دی جائے گی اور یہ راجح ہو جائے گی. یا مثلا اس کے موافق اور ایک اور حدیث منقول ہے جس سے اس کی تائید ہوتی ہے، تو یہ بھی اس کی تقویت اور ترجیح کا سبب بنے گی. تو یہ 7ویں قسم ہے. اس کے لیے آپ تفصیل سے دیکھیں تدریب الراوی صفحہ نمبر 388 سے لے کر صفحہ نمبر 391. بہرحال یہ راجح اور مرجوح سے متعلق آج تفصیل بیان کی گئی. خلاصہ یہ ہے کہ جب دو حدیثوں میں تعارض ہو تو سب سے پہلے ہم تطبیق کی کوشش کریں گے، اس کے بعد پھر ہم ناسخ و منسوخ کی طرف جائیں گے، اور ناسخ اور منسوخ بھی ممکن نہیں ہے تو ہم ترجیح کی طرف جائیں گے.
یہاں تک جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کے مطابق ہم ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس سے متعلق انشاءاللہ بہت ساری ضروری باتیں ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے کہ بعض کتابوں میں اس کے برعکس لکھا ہے، بعض کتابوں میں ترجیح کو پہلے لکھا گیا ہے یا نسخ کو پہلے نمبر پر ذکر کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ ان سب باتوں کی تفصیل اگلے سبق میں ہم ذکر کریں گے. یہاں تک جو ہم نے بیان کیا وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے طرز کے مطابق بیان کیا.